اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو کیوں بنایا ہے؟ کیا عورت کی شرمگاہ صرف ہم بستری اور بچے پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ ایک ایسا راز جو 100% لوگ نہیں جانتے۔ وہ راز یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو کب اور کیوں پیدا فرمایا، اور کون کون سے جسم کے حصے اللہ نے انسان کو بطور امانت عطا فرمائے ہیں۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حوا کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام دنیا کی وہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری مخلوق ہے، کیونکہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے آگے دنیا کی مخلوق چلی۔ اس وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ اس آیت کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت جیسی حسین مخلوق کو آدم اور ان کے بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان عورت سے سکون حاصل کر سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کچھ اکیلا پن محسوس کرتے تھے، کیونکہ جنت کے اندر آپ کی جنس سے آپ کے علاوہ اور کوئی مخلوق موجود نہ تھی، صرف فرشتے موجود تھے جو کہ نوری مخلوق تھے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے پاس حسین و جمیل عورت کو پایا تو حضرت اماں حوا علیہ السلام سے پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے، پھر آپ کے دل کے اندر ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر قریب ہونے اور چھونے کی خواہش پیدا ہوئی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ پہلے اس کو نکاح کا پیغام دو اور نکاح کرو، پھر اس کے بعد قریب ہو کر ان کو چھو سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا اللہ، میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ یہ دنیا کا واحد نکاح تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے شرکت فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آتی ہیں یا پھر میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ انہوں نے کہا آپ میری طرف چل کر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور اگر حضرت آدم علیہ السلام خود چل کر نہ جاتے تو ہمیشہ عورت مرد کے پاس چل کر آتی۔ اسی وجہ سبب سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے باپ آدم علیہ السلام کی طرف سے عورت کے قریب ہونے اور اسے چھونے اور اس سے لذت پانے کی خواہشات پیدا ہوتی ہے، اور چونکہ یہ نکاح کے بغیر حرام ہے، اسی وجہ سے انسان کو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ تنہائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر داخل ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس بات کو مان لو، لیکن اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا تو کبھی یقین نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب نکاح میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح مرد میں بھی، لیکن عورت کو خاص اس وجہ سے کیا گیا کہ عورت اچھی نیک ہو تو اس کا گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا آپ نے اس شرمگاہ کا استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہیں کرنا کہ جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ بس شرمگاہ امانت ہے، کان بھی امانت ہے، آنکھیں بھی امانت ہے۔ حضرت معاذ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ ابن اسحاق نے روایت کو بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ان کی زوجہ اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتے کو بھیج دیا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ سکھاؤ اور انہیں ہم بستری کرنے کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے مطابق ہم بستری کی تو حضرت اماں حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا
اے میرے شوہر، یہ کام تو بہت اچھا ہے، میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ ان تمام تر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اسی کے ذریعے اس سے آگے نسل انسان بھی چلنی تھی، اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی امانت قرار دیا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو کہ ایماندار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا آپ تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں کے اندر استعمال کریں۔ ان لوگوں کا کوئی بھی ایمان نہ ہوگا جو ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کریں گے، اور ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنا ایمان کی محرومی کا سبب بن جائے گا، اور ایمان سے محرومی ہی جہنم کا سبب بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، کہ جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے مان لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے اور زنا جیسی لعنت سے دور رہنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔